بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطیف وائس ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں عبداللطیف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس سلطنت میں بہت ہی رحم دل بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے۔ ان کے پاس کوئی اولاد نہ تھی، اس وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ بہت عرصہ گزر جانے کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا، جس کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہوئے۔ غریبوں میں تحفے تحائف تقسیم کیے گئے اور خوب خوشیاں منائی گئی۔ بادشاہ نے ایک بڑا جشن منانے کا فیصلہ کیا، جس میں ملک کے تمام لوگوں کو بلایا گیا، جنگل کی پریوں کو بھی بلایا گیا۔ بہت سے لوگ تو صرف جنگل کی پریوں کو دیکھنے کے لیے ہی محل میں آئے۔ محل میں عالیشان جشن کا اہتمام کیا گیا، شہر بھر سے لوگوں نے شرکت کی، لوگوں نے کھایا پیا اور خوشیاں منائی۔ پھر تحفے تحائف دینے کی باری آئی، سبھی لوگوں نے شہزادی کو تحفے تحائف پیش کیے۔ آخر میں جنگل کی پریوں نے تحفے پیش کیے۔ کسی پری نے شہزادی کو خوبصورتی کی دعا دی، کسی نے ذہانت کی، کسی نے کہا شہزادی بہت اچھا گانا گائے گی، کسی نے رحم دل اور خوش مزاجی کی دعا دی۔ ابھی تحائف دینے کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک بوڑھی عورت محل میں چیختی چلاتی ہوئی غصے سے داخل ہوئی۔ وہ کالے لباس میں ملبوس ایک بدصورت بڑھیا تھی۔ اسے دیکھ کر سبھی لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ وہ بوڑھی عورت جنگل کی سب سے بوڑھی پری تھی، جو برا جادو کرنے کی وجہ سے جادوگرنی بن گئی۔ اس بوڑھی پری نے بادشاہ سے شکوہ کیا، اسے جشن میں نہیں بلایا گیا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور بوڑھی پری سے معذرت کی۔ دراصل بادشاہ اسے بلانا بھول گیا تھا، لیکن پری نے معذرت قبول نہ کی۔ جب اس نے لوگوں کو تحائف دیتے دیکھا تو اور بھی غضبناک انداز میں بولی، میں ابھی شہزادی کو تحفہ دوں گی۔ جب شہزادی جوان ہو جائے گی تو اسے چرخے کی سوئی چبھے گی اور شہزادی مر جائے گی۔ یہ سن کر محل میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ مجبور ہو کر معافی مانگنے لگا، لیکن بڑھیا نے ایک نہ سنی۔ جس تیزی سے آئی اسی تیزی سے واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی محل میں چاہ منگوئیاں شروع ہو گئی۔ بادشاہ نے پریوں سے مدد طلب کی۔ پریوں نے کہا کہ ہم اس بوڑھی جادوگرنی جتنے طاقتور نہیں۔ تاہم سب سے چھوٹی پری نے کہا، میں اس بوڑھی پری کا جادو تو نہیں توڑ سکتی، لیکن شہزادی کو دعا دے سکتی ہوں۔ شہزادی مرے گی نہیں، بلکہ 100 سال کے لیے سو جائے گی۔ ہر محل کا ہر شخص، ہر چیز، جانور، پرندے 100 سال کے لیے سو جائیں گے۔ 100 سال بعد ایک شہزادہ آئے گا، جو ہی وہ شہزادی کو چھوئے گا جادو ٹوٹ جائے گا اور شہزادی جاگ جائے گی اور محل کے باقی سب بھی جاگ جائیں گے۔ شہزادہ ساری صورتحال سے بہت پریشان تھا، لہذا یہ طے کیا گیا کہ محل سے سارے چرخے جلا دیے جائیں اور چرخا رکھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ شہزادی کو محل سے نکلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ غیر ضروری شخص کو محل میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ جو بھی سامان میں لایا جاتا اس کی مکمل تلاشی لی جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی جوان ہو گئی اور لوگ اس بد دعا کو بھول گئے، لیکن وہ بوڑھی جادوگرنی نہیں بھولی۔ ایک دن جادوگرنی نے اپنے جادو کے زور سے چرخا بنایا اور اڑتی ہوئی محل کے بالائی حصہ میں جا کر چھپ گئی۔ اتفاق سے شہزادی محل کے بالائی حصے میں چلی گئی، جہاں وہ پہلے کبھی نہ گئی تھی۔ بوڑھی جادوگر نے جب شہزادی کو آتے دیکھا تو چرخا چلانا شروع کر دیا۔ چرخے کی آواز سن کر شہزادی اس کمرے میں گئی جہاں بوڑھی جادوگرنی عورت کے بھیس میں چرخا چلا رہی تھی۔ شہزادی کو تجسس ہوا، اس نے پہلے ایسی چیز کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ بیٹھ کر بوڑھی عورت کو چرخا چلاتے دیکھتی رہی۔ بوڑھی عورت نے پوچھا، تم چرخا چلانا پسند کرو گی؟ شہزادی نے خوش ہو کر حامی بھر دی۔ وہ بڑھیا جھٹ سے اٹھی اور شہزادی کو چرخے پر بٹھا دیا۔ شہزادی چونکہ اناڑی تھی، اسے چرخے کی سوئی چبھ گئی۔ سوئی چبھتے ہی شہزادی سو گئی اور اس کے ساتھ ہی محل میں موجود ہر شخص، بادشاہ، ملکہ، محافظ، سپاہی، جانور، پرندہ، سب سو گئے۔ اتنے میں پریاں وہاں آ گئی۔ پریوں نے شہزادی کو اٹھایا اور اسے اس کے کمرے میں لے گئی اور بستر پر لٹا دیا اور پھولوں سے بستر سجا دیا اور محل کے چاروں طرف آستین بال لگا دیا اور محل کو مکمل طور پر محفوظ کر دیا۔ اب یہ محل سویا ہوا محل کہلاتا تھا، کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت گزریا گیا اور لوگ اس محل کے بارے میں بولنے لگے۔ بڑے بوڑھے سوئے ہوئے محل کے قصے جب بچوں کو سناتے تو بچے ہنستے اور یقین نہیں کرتے تھے۔ پریاں 100 سال پورا ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ جب ایک بہادر شہزادہ آئے گا اور شہزادی کا جادو ٹوٹے گا۔ آخرکار 100 سال پورے ہوئے اور ایک شہزادہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کی نیت سے کی طرف گیا۔ پریاں اس وقت کے انتظار میں تھیں۔ انہوں نے تدبیر کر کے شہزادے کو محل کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادہ جب شکار کر رہا تو اسے ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ شہزادے نے اسے زندہ پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہرن کے پیچھے روانہ ہوا۔ ہرن بھاگتا گیا جنگلوں سے دور اور شہزادے نے بھی اس کا پیچھا کیا۔ آخر وہ ہرن سوئے ہوئے محل کے قریب جا پہنچا اور غائب ہو گیا۔ دراصل وہ ہرن پریوں کا بھیجا ہوا تھا۔ شہزادہ ہرن کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ اس شہزادے کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ محل کی قریبی وادی میں چلا گیا۔ وہاں اس نے سوئے ہوئے محل کے قصے سنے۔ شہزادے کو تجسس ہوا، اس نے لوگوں سے سوئے ہوئے محل کا راستہ پوچھا۔ وہاں ایک بوڑھے نے شہزادے کو راستہ بتایا۔ شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر محل کی جانب گیا۔ وہاں اسے خاردار جھاڑیوں میں ڈھکا ہوا ایک محل نظر آیا،
شہزادے نے اپنی تلوار کی مدد سے خاردار جھاڑیوں کو کاٹا اور محل کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر جا کر وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت عالیشان محل ہے جس میں موجود ہر شخص سویا ہوا ہے، جانور پرندے سب سوئے ہوئے ہیں۔ جو شخص جس حالت میں ہے یہ دیکھتا ہوا شہزادہ محل میں گھومتا رہا۔ شہزادہ محل کے ہر کمرے میں گیا، بالاخر وہ شہزادی کے کمرے میں داخل ہوا جہاں اس نے دیکھا ایک حسین و جمیل لڑکی اپنے بستر پر سوئی ہوئی ہے۔ اتنی حسین لڑکی شہزادے نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ شہزادہ آگے بڑھا اور جوں ہی شہزادے نے اسے چھو کر اٹھانا چاہا، شہزادے کا ہاتھ لگتے ہی سارا جادو ٹوٹ گیا۔ شہزادی نیند سے بیدار ہو گئی۔ شہزادہ اسے زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شہزادی کے ساتھ پورا محل نیند سے بیدار ہو گیا۔ ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ سوئے ہوئے محل میں زندگی لوٹ آئی ہے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئی۔ پھر محل پر پریاں آئی۔ ایک خوبصورت پری نے اپنی چھڑی گھمائی اور محل کے گرد جو حفاظتی باڑ تھی وہ جادو سے غائب ہو گئی اور محل کی رونقیں لوٹ آئی۔ شہزادی کے جاگنے پر بادشاہ اور ملکہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے پریوں اور شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادے کی بہادری اور دلیری سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شہزادی کی شادی شہزادے سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں کی شادی بڑے دھوم سے ہوئی۔ محل میں عالی شان جشن منایا گیا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ سب نے شہزادہ اور شہزادی کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ یہ جشن ہفتوں چلتا رہا۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ، ملکہ، شہزادہ اور شہزادی سب بہت خوش تھے اور یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔